تو یہ کہ قیامت کے دن اولین و آخرین کے سامنے مردہ ڈالا جائے ہمارے سامنے اور کہا کہ کھاؤ، اور ہم کھانا بھی شروع کریں اور پھر چیخنا اور چلانا بھی شروع کریں۔ من ہؤلاء، جبریل سے سوال کیا یہ چہرہ خراشنے والے کون ہیں؟ فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ بھی دیا ہے غیبت کو اس لیے کہ بدترین صورت دکھائی جائے غیبت کرنے کی، انہیں غیبت کی بدترین صورت، یہ گناہ بدصورت ترین گناہ اور بدترین گناہ، اس لیے مردے بائی کا گوشت یہ شخصیت کشی کے لیے کنایا ہے کہ ایک انسان کو بے آبرو کر دیتے، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، گویا اسے قتل کیا، اس کا گوشت بھی کھایا۔ دوسرا عنوان عرض کیا کہ اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں یعنی کہ اپنے نامہ اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے اعمال دوسروں کے نامہ اعمال میں جا کر وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ حسرت آور تکلیف آور چیز ہوتی ہے کہ عبادت آپ کریں، ثواب اس کے کھاتے میں گیا، وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں جو لوگ مثلا شداد نے بہشت بنایا، بہشت بنانے کا خود دورہ نہیں کر سکا، جنت کے دروازے تک بھی خدا نے جانے نہیں دیا، باہر ہی اس کی جان نکال دیا، اب وہ جنت دوسروں نے مطلب عیاشی میں اڑا دیا۔ اسی طرح ہم لوگ کما کے گھر بنا کے آخر میں بچہ خود مر جاتا ہے، بچے عیاشی کرتے ہیں، حساب کتاب اس کے ذمے ہے۔ اسی طرح قیامت کے لیے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ کیا ذرا دوسروں کے ہاتھ میں آ گیا، ثواب اس کے لیے۔ تو غیبت کرنے سے ہمارے اچھے اعمال دوسرے کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہے، باقی احادیث انہوں نے ذکر نہیں کیا، احادیث میں تبادلہ گناہ حسنات ہو جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب خداوند متعال گناہوں کے حساب کتاب کرتا ہے، ہمارے جو ہے ان کے ہم نے گناہ کیے، غیبت وغیرہ کی ہے، تو جب ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوا، تو پھر وہ ادھر سے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں، ہمارے نیک اعمال اس کے کھاتے میں۔ یہ تو اور بھی برائی ہے کہ گناہ اس نے کیا، زنا اس نے کیا، چوری اس نے کیا، ڈاکہ اس نے ڈالا، گناہ ہمارے کھاتے میں، چونکہ ہم نے غیبت کی ہے۔ اس لیے میں نے کبھی عرض کیا، اب ذہنوں میں اگر وہ کبھی مظلوم ظالم سے بدتر ہو جاتا ہے، کبھی مظلوم جب جس پر تھوڑا ظلم ہوا، اس قدر وہ ظالم کی بے آبروئی کرتے، اس قدر غیبت کرتے ہیں، وہ ظالم معاف ہو جاتا ہے، سارا گناہ اس کے کھاتے میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ حد سے گزر جاتا ہے۔ کسی نے آپ کو مثلا ایک گالی دی ہوگی، آپ ہر جگہ، ہر محفل میں، ہر مجلس میں شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی اتنی غیبتیں، تو کبھی مظلوم حد سے بڑھ جاتا ہے، خود ظالم بن جاتا ہے، اس وجہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مظلوم کی دعا تب قبول ہوگی جب وہ اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرے اور خدا کے حوالے کرے کہ تو جانے، تیرا کام جانے، میں نے صرف تیری بارگاہ میں شکایت کی ہے، پھر چھوڑ دو، پھر خدا کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ اپنا جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے کر لیتے ہو، مثلا بہرحال کبھی ان کے والدین پہ گالیاں، کبھی ان کے بچوں کو گالیاں، کبھی ان کے نقصانات پہنچاتے ہیں، کبھی اس کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، غصے میں بن جاتے ہیں ظالم۔ اس وجہ سے اب ممکن ہے کہ اس کے سارے گناہ اس مظلوم کے کھاتے میں ڈالے جائیں، یہ ایک چیز ہو جاتی کل۔ آج جو عرض کرنا وہ یہ کہ، اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے، یہ کہ غیبت کرنے والا ولایت خدا سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی خداوند متعال کی سلطنت سے خارج سمجھ جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جسے شہر بدر کیا جائے، ملک بدر کیا جائے، بھائی تم یہاں مثلا اس سرزمین کا باغی ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ بعض ہمارے علماء تھے جن کو آنے نہیں دیا، ملک میں آتے ایئرپورٹ سے واپس کیا کہ ہمارے قانون کے مطابق آپ باغی ہے، آپ نے ہمارا وطن چھوڑ دیا، آپ واپس نہیں آ سکتے، واپس کر دیا، مجھے معلوم ہے۔ اس وجہ سے تو ابھی ولایت خدا سے خارج سمجھ جاتا ہے، خدا مدعا کہتے ہیں تم میری سرپرستی سے نکل جاؤ، میری حکومت سے نکل جاؤ۔ بہرحال اس عنوان کے تحت آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من روى علی مؤمن روایتا یرید بها شیئا، کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں اور اس میں اس کا ارادہ یہ ہو کہ اسے لوگوں کی نظروں سے گرا دے، اس کی بے آبروئی ہو، اس کو شرمندہ کرنا ہو، اس نیت سے کچھ بات کہیں۔ من روى علی مؤمن روایتا، کسی مومن کے بارے میں ایسی روایت داخل کرے، ایسی بات کہ یرید بها شیئا، اور اسے شرمندہ کرنا ہو، اسے ذلیل کرنا ہو، لوگوں کی نگاہوں سے گرانا ہو، وہدم مروءتہ، تاکہ جو ہے تاکہ اسے لوگوں کی نظروں سے گرا دیں، لیسقط من اعین الناس، اس کی آبروریزی ہو، عیب جوئی ہو اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیں۔
اخرجہ اللہ من ولایت، خداوند اسے اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے کہ تم میری سرپرستی میں نہیں ہو ابھی. الی ولایت شیطان، اسے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے کہ شیطان کا تو یہ تمہاری حکومت میں ابھی، یعنی تمہارے اختیار میں، یعنی خداوند اسے شیطان کے اختیار میں دے دیتا ہے. فلا یقبلہ الشیطان، اور پھر شیطان بھی کہتا ہے مجھے بھی نہیں چاہیے. انسان کی بےزتی اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب خدا نے نکال دیا، شیطان کے حوالے، شیطان کا مجھے بھی نہیں چاہیے. فلا یقبلہ الشیطان، شیطان اسے قبول نہیں کرتا. اب یہ انسان نہ ولایت شیطان میں نہ ولایت خدا، بےہودہ آدمی. خداوند کی شیطان جسے قبول نہ کرے خداوند کسے قبول کرتا ہے، مگر یہ کہ فوراً توبہ وغیرہ. اب یہ ایک چیز کہ انسان خداوند متعال گویا اسے اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے، جس طرح شیطان کو نکالا. فخرج انک رجیم، شیطان نے کہا کہ تم مردود، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، نکل جاؤ. اسی طرح انسان کو بھی نکالا. اگرچہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ولایت خدا سے خارج ہو جائے، کیونکہ ساری کائنات خدا متعال کی ولایت کے ماتحت ہے، تدبیر الہی کے تحت ساری کائنات چلتی. نظام ہستی یعنی هو المدبر، خداوند تدبیر کرتا ہے، اس کی تدبیر. لیکن یہ کہ انسان کو سمجھانے کے لیے، یعنی خداوند وہ جو خاص سرپرستی مومنین کی فرماتا ہے، جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دوں گا، میں مومن کی حمایت کروں گا، اس ولایت سے خارج کر دیتا ہے. اب شیطان جو چاہے کرے اس کے ساتھ. دوسرا عنوان یہ کہ جو ہے انسان کا دین ضائع ہو جاتا ہے غیبت کرنے سے. یہ اور بھی المیہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک گناہ. غیبت جو ہے ایک گناہ سے بڑھ کر ایک. اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغیبت اسرع فی دین الرجل، غیبت کی تاثیر مسلمان کے دین میں اس قدر تیز ہے، یعنی غیبت انسان کے دین کو خراب کرنے میں اس قدر تیزی سے عمل کرتا ہے. من العاقلۃ فی جوفی، جس طرح جو ہے مرض خورہ، جو گوشت کھانے والے بیماری جو ہے وہ کھا کے ختم کر، وہ اتنا تیزی سے نہیں کھاتا انسان کی جسم کو جتنا غیبت انسان کے دین کو کھا جاتا ہے. انسان بالآخر بے دین ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گا، نہ کہ اس کو پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں چلے گا اسے اس وقت پتہ چلے گا جب پانی سر سے گزر گیا، وہ بھی ایک چیک دستہ، چیک وہ نہ چیک نیزہ چیک دست نہیں ہے، وہ پھر بہت گزر گیا، تب پتہ چلتا ہے. جب قبر تک پہنچ جاتا پتہ چلتا ہے. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب بیدار ہوتا ہے اس وقت جب وہ مر چکا ہوتا ہے، ادھر پتہ چلتا ہے کہ میرا تو دین ضائع ہو چکا ہے، پتہ ادھر چلتا ہے. تو جس قدر خورے والی جو بیماری، کھانے والی بیماری جو ہے وہ انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے غیبت انسان کے دین کو کھا جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ کبھی وجود خدا میں شک کرے، کبھی نبوت میں شک کرے، کبھی ولایت و ائمہ میں شک کرے، قیامت میں شک کرے، اور پھر اعمال انجام نہ دے، پھر دور رہے، دین ختم ہو جائے. اور دوسری روایت میں فرمایا الغیبۃ والنمیمۃ یحبطان الایمان کما یعضد الراعی الشجرہ، جس طرح چرواہا جو ہے وہ اپنی ڈنڈے سے پتوں کو گرا دیتا ہے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے، اس سے کہیں زیادہ غیبت اور سخنچیدی انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اب پتے جھاڑتے ہیں وہ اپنے اس سے یا ہاتھ سے یا ڈنڈے سے پتے جھاڑ لیتے ہیں، وہ شاخ پھر جو ہے پتے اس کے جڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے، ختم ہو جاتے. اسی طرح جو غیبت اور سخنچینی سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اور آخری چیز آج عرض کروں گا، اب آج کے لیے ٹائم آ چکا ہے، کہ وہ ہے اس کی سزا. باقی سزائیں ہیں وہ پھر کل عرض کریں گے. آج ایک چیز عرض کروں گا کہ جو شخص غیبت کا مرتکب ہو جاتا ہے قیامت کے دن بہت سخت عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قرب الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے لے جاتا ہے اس کے نزدیک، جس کا گوشت کھایا ہے اس کے نزدیک لے جاتا ہے اسے، فیقال له کلہ میتا، قیامت کے دن اسی بھائی کو لے جاتا ہے، یہ اس مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ.
کما اکلتہ حیا، جب وہ زندہ تھا تم نے اس کا گوشت کھایا، ابھی یہ مردہ اس کا گوشت کھاؤ۔ قیامت کے دن لاش انسان کے سامنے ڈال دیتا ہے کہ کھاؤ اسے، فیاکلہ، اور وہ کھاتا ہے۔ اب اسے کہتے کھاؤ، بس وہ اس مردے انسان کا، اس مردہ انسان کا گوشت کھاتا ہے، وَيَكْلَحُ وَيَضِجُّ، اور وہ پھر ناراحت بھی ہو جاتا ہے اور فریاد بھی کرتا ہے۔ چارہ نہیں ہے، فریاد بھی کرتا ہے کیونکہ سزا کے طور پر ہے، ناراحت بھی ہو جاتا ہے چونکہ اب تو وہاں پہ شعور ہے، اب وہاں پہ تو سب کچھ معلوم ہے، غفلت نہیں ہے، یہاں تو غفلت میں کیا، یہاں تو بے حسی تھی، اب ادھر بے حسی نہیں ہے، لہٰذا چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، کھاتا بھی جاتا ہے کیونکہ مجبور ہے، وہاں انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کے سامنے مردہ ڈالا جائے ہمارے سامنے اور کہا کہ کھاؤ، اور ہم کھانا بھی شروع کریں اور پھر چیخنا اور چلانا بھی شروع کریں۔ دوسرا اور آخری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، شب معراج ایسی لوگوں کے پاس سے گزرا میں، شب معراج کچھ ایسے لوگ بھی تھے، قوم یخمشون وجوہہم باظفارہم، وہ لوگ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے خراشتے تھے، یعنی اپنے ناخن، بڑے بڑے ناخن ہیں، ان سے چہرے کو خراشتے ہیں۔ انہیں وہاں پہ دیکھا، خدا متعال نے انہیں کچھ لوگوں کے حقائق دکھا دیے، شب معراج دیکھا۔ فقلت یا جبرائیل من ہؤلاء، جبریل سے سوال کیا یہ چہرہ خراشنے والے کون ہیں؟ فقال ہؤلاء الذین یغتابون الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، قیامت کے دن اب خراشیں گے۔ یغتابون الناس ویقعون فی اعراضہم، اور لوگوں کی عزت آبرو کو لوٹ لیتے تھے، بے آبرو کر دیتے تھے۔ اب آپ آج قیامت کے دن یہ خود اپنے چہروں کو نوچیں گے، اب یہ سزا لوگ دیکھیں گے تو پتہ، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی چیزیں سب انشاءاللہ یہ کہ سننے کی، سمجھنے کی، تحمل کرنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ بہت زیادہ ہے انشاءاللہ، گرمی بہت زیادہ ہے، بالکل مزہ نہیں۔